آج بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو حکومت اور پی ٹی آئی کے بیچ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اس میں کچھ اندر کی جانکاری ہے کہ پی ٹی آئی نے 2 مطالبات کے علاوہ 2 اور اہم ڈیمانڈز کر دی ہیں اور حکومت نے بھی پہلی بار ایک اہم ڈیمانڈ پی ٹی آئی کے سامنے رکھی ہے۔ بشرا بیگم کی ہمشیرہ محترمہ مریم بٹو صاحبہ سے، بشرا بیگم کے حوالے سے اور وکلاء کی فیسوں کے معاملے کے حوالے سے، جو 9 مئی میں 19 افراد کی سزائیں معاف ہوئی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اداکارہ نرگس اور ان کے شوہر انسپیکٹر ماجد کی صلح ہوئی ہے کہ رہا ہونے والوں نے عمران خان کے حق میں نعرے لگائے ہیں، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان عمران خان۔ عمران خان صاحب کی ہدایت کے بعد یہ پی ٹی آئی کے ہاں نیا مطالبہ آیا ہے، وہ یہ ہے کہ سیاسی قیدیوں پر مزید کیسز نہ بنائے جائیں۔ بشرا بیگم کسی قسم کا کوئی سیاسی کردار ادا نہیں کر رہی ہیں، اور وہ جو بھی کر رہی ہیں وہ اپنے شوہر عمران خان صاحب کے لیے اور ان کی ہدایت پر کر رہی ہیں۔ السلام علیکم پائن، اجمل جامی آفیشیل میں خاک سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ 2 جنوری بروز جمعرات 2025 کا دوسرا دن جب میں آپ سے مخاطب، یہ میرا یوٹیوب آفیشیل چینل ہے اجمل جامی کے نام سے، مہربانی محبت اسے سبسکرائب کر لیں، ٹیلی والا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔ لیس فنکاری، مور جانکاری اور طبیعت قدرے ناساز ہے، سردی کی وجہ سے گلا پکڑا گیا۔ آج بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو حکومت اور پی ٹی آئی کے بیچ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اس میں کچھ اندر کی جانکاری ہے کہ پی ٹی آئی نے 2 مطالبات کے علاوہ 2 اور اہم ڈیمانڈز کر دی ہیں اور حکومت نے بھی پہلی بار ایک اہم ڈیمانڈ پی ٹی آئی کے سامنے رکھی ہے۔ میری کل مختصر سی گفتگو ہوئی بشرا بیگم کی ہمشیرہ محترمہ مریم بٹو صاحبہ سے، بشرا بیگم کے حوالے سے اور وکلاء کی فیسوں کے معاملے کے حوالے سے، وہ اپڈیٹ آپ کو دوں گا۔ اور پھر جو 9 مئی میں 19 افراد کی سزائیں معاف ہوئی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آج کے دن یہ سزائیں معاف ہونا جبکہ دوسرا راؤنڈ ہو رہا ہے مذاکرات کا، معنی خیز ہے۔ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ کن لوگوں کی سزائیں معاف ہوئی ہیں وہ بھی ڈسکس کروں گا۔ اداکارہ نرگس اور ان کے شوہر انسپیکٹر ماجد کی صلح ہوئی ہے، تشدد کیا، مار پیٹ کی اور اب صلح ہو گئی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بھی دوں گا۔ لیکن سب سے پہلے ذرا یہ جو 9 مئی کا معاملہ ہے، رحم کی اپیلیں کی گئیں، 67 افراد کی یہ اپیلیں آئی تھیں سامنے اور ان میں سے 19 کی جو سزائیں وہ معاف کی گئی ہیں، 48 کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹ آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا۔ اور جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آئی ہے اس میں لکھا ہے کہ 19 افراد کی جو سزائیں معاف ہوئی ہیں وہ خالصتاً انسانی بنیادوں پر کی گئی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق مردان، دیر، گجرانوالہ، فیصل آباد میں عسکری املاک پر حملہ کرنے سے تھا۔ یہ اہم بات آپ کو بتاؤں کہ ان 19 میں سے 15 وہ لوگ ہیں جنہیں 26 تاریخ کو پچھلے مہینے سزائیں ہوئی تھیں۔ جو 60 لوگ تھے نا جنہیں سزائیں ہوئی تھیں 26 دسمبر کو، ان میں سے 15 لوگ ہیں، یہ 19 4 وہ ہیں جنہیں 25 تاریخ کو سزائیں ہوئی تھیں۔ تو ان میں تمام کی سزائیں 2-2 سال کی ہیں، تو یعنی سال ڈیڑھ تو آلریڈی یہ کاٹ چکی ہیں، کچھ 4-4 5 ماہ 6-6 ماہ سزا باقی تھی تو ان کو معاف کر دیا گیا۔ محمد ایاز ہیں، سمیع اللہ ہیں، لئیک احمد، امجد علی، یاسر نواز، ڈیٹیلز آپ ویژولز میں ٹی وی چینل اور اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو پشاور سے جو سینٹرل جیل سے لوگ رہا ہوئے، تو میں نے دیکھا ہے فوٹیجز میں عامر سید عباسی کے اکاؤنٹ پر بھی، ایک دو اور جگہوں پر بھی، کہ رہا ہونے والوں نے عمران خان کے حق میں نعرے لگائے ہیں، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان عمران خان۔ اچھی بات یہ ہے کہ رہا ہونے والوں نے اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے بارے میں یا ان کی مخالفت میں کوئی نعرہ نہیں لگایا، اپنے لیڈر کے حق میں نعرہ لگایا۔ وہ فوٹیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے نزدیک جو میں خبر دے بھی رہا تھا ایک عرصے سے آپ کو کہ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے، ریاست کو اپنا دل بڑا کرنا پڑتا ہے، اور اگر غلطی ہوئی ہے، سزائیں بھگت چکے ہیں کچھ لوگ، انہوں نے رحم کی اپیل کی ہے، تو میرا خیال ہے یہ بہت مثبت پیش رفت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے، ریاست نے 19 کو معاف کر کے پہل کی ہے۔ یہ سمجھیں اس میں جو لوگ یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ نہیں ان کو سزائیں 3-4 ماہ باقی تھیں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یا یہ بیک فٹ پہ چلے گی یا حکومت یا اسٹیبلشمنٹ، ایسی باتیں بائے مت کریں۔ ہر اس عمل کی داد دیں جو سنجیدہ ہے، جو معنی خیز ہے، جس سے کچھ بہتری ہو سکتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے آج فیصل چودھری نے بات کی، حلیمہ خان جو بات کر رہی ہیں، بشرا بیگم جس طرح سے انگیجڈ ہیں، اس کا پیرلل بھی ڈرا کروں تو کچھ ایسا ہی ہے۔ اور جس سنجیدگی سے پی ٹی آئی کے لوگ آج ملنے گئے ہیں حکومت کے ساتھ، وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے۔ میری نظر میں مذاکرات اور بین الاقوامی دباؤ اور ایک دوسرے کے وجود کا احساس
اور ذمہ داری، یہ 4 وجوہات ہیں کہ سزائیں معاف کی گئی ہیں۔ میں خبر اور دے دوں، یہ سزائیں مزید بھی معاف ہو سکتی ہیں، اور شرط یہ ہے کہ ساتھ ساتھ پی ٹی اے کی جانب سے بھی ایسے ہی اقدامات اٹھائے جائیں۔ اگر 9 مئی کے اوپر ندامت کا اظہار کیا جائے اور اس پہ افسوس کا اظہار کیا جائے، معذرت کی جائے، تو میرا خیال ہے سزائیں اکثر معاف ہو جائیں گی اور 9 مئی پیچھے رہ جائے گا۔ 9 مئی ہضم کرنا ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بہرحال اب یہ اپریل 2024 میں بھی 20 افراد کو رہا کیا گیا تھا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر۔ ساتھ میں رجسٹر گوہر کا بیان بھی ہے جو کہتے ہیں معافی کا اعلان کو بڑی پیش رفت نہیں، ظاہری بات ہے پی ٹی اے کے لوگوں کو یہی بات کرنی چاہیے۔ رہے گی بات جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں تو اس میں جو میرے پاس خبر ہے وہ تو کچھ اور ہے۔ خبر بڑی اہم یہ ہے کہ اس میں تحریری طور پر کیا پی ٹی آئی وہ 2 نکات سامنے رکھے گی کہ ہمارے قیدیوں کو رہا کیا جائے اور 26 اور 9 کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تو پی ٹی آئی یہ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ گورنمنٹ ان رسپانس کیا بات کرتی ہے۔ آج ہونے والے مذاکرات میں پی ٹی آئی کے ہاں ایک تو ان کا وفد پورا بیٹھا ہوا ہے، یعنی عمر ایوب ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، اسد کیسر ہیں، حامد رضا ہیں، ناصر عباس ہیں، گنڈا پور خود سی ایم کے طور پر آئے ہیں، پچھلی بار نہیں آ سکے تھے، ادھر سے بھی کمیٹی پوری ہے، ڈار صاحب، رانا سناس، عرفان صدیقی وغیرہ، نوید قمر، اعجاز الحق اور مکسی صاحب۔ آج 2 باتیں تو آپ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ قیدیوں کو رہا کیا جائے اور 26 اور 9 کے اوپر کمیشن بنایا جائے۔ میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ نہیں، پی ٹی آئی نے آج ایک بڑا واضح طور پر ایک موقف اختیار کیا ہے جو دلچسپ بھی اور اہم بھی ہے، اور میرا خیال ہے وہی سب سے بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کی ہے، پی ٹی آئی نے مانگ یہ کی ہے، اور یہ میری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ہدایت کے بعد یہ پی ٹی آئی کے ہاں نیا مطالبہ آیا ہے، وہ یہ ہے کہ سیاسی قیدیوں پر مزید کیسز نہ بنائے جائیں۔ عمران خان سمیت جو دیگر پی ٹی آئی کے سیاسی قیدی ہیں، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے حکومت سے ان پر مزید کیسز نہ بنائے جائیں، اور جو کیسز ہیں ان پر عدالتی فیصلوں کے مطابق عمل ہونے دیں۔ یعنی پی ٹی آئی یہ چاہ رہی ہے کہ جناب آپ کوئی لمبی چوڑی گیم میں نہ جائیں، نیا کیس کوئی نہ بنائے، جیسے خان صاحب کے اوپر 180 کیسز بنتے ہیں پورے ملک میں، وہ کہہ رہے ہیں نیا کیس نہ بنائیں، چونکہ عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، فیصلے سامنے آ رہے ہیں، انصاف ہو رہا ہے، تو آپ نیا کیس نہ بنائیں۔ میرے خیال میں یہ سب سے اہم مانگ ہے، اور یہ ٹیسٹ ہوگا حکومت کا کہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ حکومت نیا کیس نہ بنانے پر اتفاق کر جائے گی، یہ بھی جملہ نوٹ کر لیں۔ اور پھر دوسری مانگ انہوں نے یہ کی کہ جو جہاں کہتے ہیں تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، وہاں وہ کہتے ہیں بشمول عمران خان۔ یہ 2 نکتے انہوں نے زیادہ ڈالے ہیں۔ اب ہم مجھ سے پوچھیں کہ حکومت کیا چاہ رہی ہے؟ حکومت چاہ رہی ہے میثاق معیشت۔ کل اڑان پاکستان نامی پلان سامنے آیا تھا۔ حکومت کنسسٹنسی چاہ رہی ہے، سسٹم کو 2-3-4 برس چلنے دینا چاہ رہی ہے، تو حکومت چاہ رہی ہے کہ اڑان پاکستان پروگرام اور جو ان کا سسٹم چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو پلان آف ایکشن چل رہا ہے، اس میں حکومت کی خواہش ہے کہ ہم آپ کو ریلیف دیتے ہیں، آپ ہمیں سسٹم چلنے دیں۔ تو میثاق معیشت حکومت چاہ رہی ہے، اور پی ٹی آئی نے یہ مانگ کی ہے کہ آپ بھی ریٹن فارم میں دیں میثاق معیشت کیا، جب آپ دیں گے پھر ہم دیکھیں گے۔ اچھا، اس میں میں نے اب ذکر کرنا بشریٰ بیگم کا کل میں نے احوال بیان کیا تھا۔ 2 کردار اہم ہیں، میں نے کہا تھا، ایک بشریٰ بیگم صاحبہ، ایک علی امین گنڈا پور۔ تو آج فیصل چودھری نے بھی تصدیق کی کہ عمران خان صاحب کو بنی گالہ کی آفر ہوئی، لیکن انہوں نے کہا میں سب سے آخر میں آؤں گا، پہلے میرے ورکرز کو رہا کیا جائے۔ یہ بڑے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے، اور خوشائند بات ہے جو لوگ تنقید بھی پی ٹی آئی پہ کریں کہ پی ٹی آئی خود اپنے مطالبہ سے کچھ پیچھے ہٹی، چاہے وہ الیکشن کی دھاندلی والا معاملہ ہو، 26ویں ترمیم والا معاملہ ہو، پیچھے ہٹے، صرف 2 نکات تک آئے۔ کل میری گفتگو ہوئی تھی بشریٰ بیگم کی ہمشیرہ ہیں محترمہ مریم بٹو صاحبہ سے۔ انہوں نے کہا جی کہ بشریٰ بیگم کسی قسم کا کوئی سیاسی کردار ادا نہیں کر رہی، اور وہ جو بھی کر رہی ہیں وہ اپنے شوہر عمران خان صاحب کے لیے اور ان کی ہدایت پر کر رہی ہیں، اور جیسے ہی عمران خان صاحب کی رہائی عمل میں آتی ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ مزید آپ کو سیاسی معاملات میں نظر نہیں آئیں گی۔ یہ ان کی اوپینین تھی جو میں نے بیان کر دی، اور مجھے یہ بھی اطلاع ملی کہ جو میں نے کل فیسوں کا معاملہ اٹھایا تھا، کچھ لیڈر فیس نہیں لے رہے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے جواب دیا ہوا ہے وہ فیسیں نہیں لے رہے، باقی لوگ فیسیں لے رہے ہیں۔ میرا اعتراض یہ تھا کہ جو لوگ فیس لیتے ہیں وہ پروفیشنل لائر ہیں، ان کا حق ہے وہ فیس لیں۔ نواز شریف کے کیس میں بھی لوگ لیتے تھے، لیکن پھر وہ سیاست نہ کریں، وہ یہ دعویٰ نہ کریں کہ وہ فلاں پارٹی کے ترجمان ہیں یا فلاں پارٹی کے چاہنے والے ہیں۔ جو فیس لے رہے ہیں وہ پھر وکالت کریں، جو فیس نہیں لے رہے وہ پارٹی کے لوگ ہیں، پارٹی کے وکیل ہیں۔
ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے اس میں جو میں آپ سے عرض کروں کہ سپریم کورٹ کا جو 7 رکنی آئینی بینچ ہے اس نے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف بھی انٹرا کورٹ اپیلیں اور عمران خان کی جو 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے آئینی درخواست ہے وہ 7 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر لی ہے. جیسے جواد خواجہ کی درخواست تھی شہداء فورم کے پلیٹ فارم سے جو سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوتا ہے اس کے خلاف آئینی بینچ میں یہ 2 معاملات جا رہے ہیں 7 جنوری کو. تو میرے لیے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں, یہ منفی ڈیولپمنٹس نہیں ہیں. ہاں خبر ایک اور اہم ہے, زاہد گشکوری نے دعویٰ کیا ہے کہ جنرل باجوہ کی میل ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی. جنرل باجوہ کو ریٹائرڈ ہوئے تقریباً 2 برس مکمل ہو چکے ہیں. اس سے پہلے بھی ریٹائرمنٹ کے بعد جب وہ بہت کھلے عام لوگوں سے مل رہے تھے, میسیجز, فون کال, ٹیکسٹ میسیجز, تو افواج پاکستان نے انہیں منع کیا تھا. جنرل باجوہ صاحب کی مزاج کا حصہ ہے, ان کی عادت ہے کہ ایک تو لمبی گپ لگاتے ہیں اور ایک بار جو موقف بیان کیا اگلی بار اس میں 10 اضافے ہوتے ہیں, تو 1 انچ کی بجائے 1 میل کی لمبی گفتگو اور بیان وہ داغتے ہیں. تو زاہد گشکوری صاحب کہتے ہیں جی کہ اب ان پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے, 2 سال تو ہو چکے لیکن ان کی ملاقاتوں پر پابندی عائد کی گئی ہے. کیا یہ پابندی فیض حمید صاحب کے کورٹ مارشل کی وجہ سے ہے یا وجہ کچھ اور ہے؟ ہیں وہ البتہ پاکستان میں. میری رائے اس میں یہ ہے کہ پابندی اس لیے ہے کہ باجوہ صاحب جب بھی میل ملاقاتیں کرتے ہیں, جب بھی ٹیلی فونک کال اور میسیجز کرتے ہیں, وہ ادارے کے لیے پرابلم کا باعث بنتے ہیں, کیونکہ مختصر گفتگو وہ کرتے نہیں ہیں, چھوٹی گل وہ کر دے نہیں, لمبی گل کر دے نہیں, پھر بعد میں قسمیں اٹھاتے ہیں, تو اپنے لیے بھی پرابلم کریٹ کرتے ہیں, ادارے کے لیے بھی کریٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے ان کی اپنی صحت کے لیے بہت بہتر ہے کہ ان پر پابندی لگی رہے. اچھا, انسانی حقوق کی جو کمیٹی ہے قومی اسمبلی میں, یہ 20 رکنی ہے. اس میں عامر ڈوگر بھی ہیں, ڈاکٹر امجد بھی ہیں, حامد رضا, گوہر علی خان, علی محمد بھی, نوشین افتخار بھی, حنیف عباسی بھی. یہ جاری ہے جی 8 جنوری کو اڈیالہ جیل کا دورہ کرنے, خان سے ملاقات بھی ہوگی. یہ اسپیکر کو انہوں نے خط لکھا ہے, میری نظر میں یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. رہ گئی کہانی غزالہ ادریس صاحبہ کی. آپ جانتے ہیں غزالہ ادریس کون ہے؟ غزالہ ادریس المعروف نرگس معروف اداکار ہیں. ان کا اپنے شوہر ماجد انسپیکٹر کے ساتھ پھڈا ہوا تھا. یہ نومبر کی بات ہے. لہو لہان کر دیتے اس کم بخت نے نرگس کو. یہ ہاتھ, منہ, پاؤں ہر جگہ تشدد تھا, لہو لہان چہرہ تھا. بڑا افسوس ہوا مجھے. اب انہوں نے پھر درخواست دی تھی تھانہ ڈیفنس سی میں, ان پہ مقدمہ بھی درج ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا ہنا پرویز بٹ صاحبہ جو کہ وومن پروٹیکشن اتھارٹی کی سربراہ ہیں, وہ بھی ان سے ملی تھیں. سوشل میڈیا پہ بڑی تعداد میں لوگوں نے نرگس کے حق میں بات کی تھی. نرگس جو ہیں یہ غزالہ ادریس جن کو میں کہہ رہا ہوں, یہ ادریس بھٹی صاحب ہوا کرتے تھے, ساؤنڈ انجینئر پاکستان فلم انڈسٹری کی, ان کی صاحبزادی ہیں. 1992 میں انہوں نے پہلی فلم کی تھی جان ریمبو کے ساتھ, ناگن سپیرا, بڑی مشہور فلم ہوئی تھی. تو سیشن کورٹ میں انہوں نے صلح نامہ جمع کروایا نرگس صاحبہ نے اور ان کے شوہر نے. یہ صلح نامہ میں نے دکھا بھی دی ہے. یہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے بڑوں کی باہمی رضامندی سے معاہدہ کیا ہے, اور نرگس کہتی ہیں کہ میں نے دل بڑا کیا اور معاف کر دیا ہے. ڈیفنس سی میں یہ مقدمہ تھا, پیسوں کا تنازعہ تھا, تشدد کیا تھا, بیوٹی سیلون چلاتی ہیں, اداکاری کو چھوڑ چکی ہیں. سرکاری پستول سے ماجد نامی انسپیکٹر نے ان کے چہرے پر وار کیے تھے. الزام تھا کہ 7 کنال کا پلاٹ ہے جس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. 3 بار پہلے بھی وہ تشدد کر چکا ہے, اور اس سے پہلے بھی اداکارہ نرگس کے اوپر تشدد کا الزام عابد باکسر پر تھا جس نے معذرت بھی کی تھی. لیکن جب سے ان کی شادی یہاں ہوئی ماجد سے, تو انہوں نے شوبز کو خیر بات کہہ دیا تھا. یہ خواتین پر جو پنجاب میں تشدد کے واقعات ہیں, میں نے رپورٹ دیکھی, صرف 2023 میں 10,000 سے زائد واقعات پیش آئے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے سوشل میڈیا کے صارفین جب کسی خاتون پر تشدد ہوتا ہے, چاہے اداکارہ کیوں نہ ہو, تو اس کی مذمت کرنے کی بجائے اس کی کردار کشی کیوں کرتے ہیں. اگر اس نے صلح کر دی ہے, اس کی اپنی مجبوریاں ہوں گی. اگر اس نے معاملہ ہائی لائٹ کیا تھا, اس کی بھی مجبوری ہوگی. یہ تشدد کی حمایت آپ نہ کیا کریں. باقی کسی کا کردار کیا ہے, صلح کیوں کی ہے, یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. لیکن ایسے واقعات کی مذمت آپ بھرپور طریقے سے کریں, رج کے کریں, یہ میری آپ سے گزارش ہے. ہاں کنکلوژن میری یہ ہے کہ مجھے ان مذاکرات سے اب خیر نظر آ رہی ہے. معافی جو ہے یہ سب سے بڑا پیش خیمہ ہے, پہلا قدم ہے آگے کی جانب. اور پی ٹی آئی کا نیت کے ساتھ عمران سے مشورہ کرنے کے بعد آ کے مذاکرات میں بیٹھنا دوسرا ثبوت ہے. آپ احتجاج ہوتا مزید نہیں دیکھیں گے. مذاکرات کے ذریعے بات آگے بڑھے گی, معافیاں ہوں گی,
اور عدالتی فیصلوں سے ریلیف ملے گا، عمل فطری لگے گا۔ حکومت بدلے میں صرف مساکی معیشت چاہ رہی ہے، 2-3 سال ہور چل لین دیو، بعد چ الیکشن کروا لیں گے۔ اللہ حافظ۔